اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے موضوعات جو ہم چنتے ہیں ویڈیو کے لیے وہ زیادہ تر خشک ہوتے ہیں، اس میں کوئی ٹھٹھا مذاق، ہنسی، جگت، تمسخر یہ چیزیں کم ہی ہوتی ہیں۔ ساری باتیں جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں وہ بامعنی، بامقصد اور کارآمد ہوتی ہیں، اس سے زندگی میں کام آتی ہیں وہ ساری چیزیں، اور اس میں اچھی باتیں ہوتی ہیں، نیکی کے کام ہوتے ہیں، آخرت کی باتیں ہوتی ہیں، اس زندگی میں بھی اچھے کام کرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ اس لیے بعض دفعہ وہ اتنے زیادہ اٹریکٹیو یا جاذب نہیں ہوتے کہ بندہ باقی کام چھوڑ کے ان کو سننے کے لیے بیٹھ جائے، لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ مہربانی کریں، سارے سامعین کرام جو ہیں اور جو ناظرین کرام ہیں وہ ان کو بالکل فضول جانے بغیر جانے کے علاوہ ان کو ایک دفعہ سنیں ضرور، اور اس یقین کے ساتھ سنیں کہ یہ کارآمد چیزیں ہیں، یہ بیکار نہیں ہیں، اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا، اس زندگی میں بھی اور اگلے جہان میں بھی کام آئیں گی یہ باتیں۔ اب مجھے خیال آ رہا تھا کہ رجب، ہم جو ہے نا یہ 14ویں کی رات جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ اگر موسم فیوریبل ہو تو کسی کھلی جگہ پہ، عام طور پہ کاسموپولیٹن کلب جو کہ اس میں واقع ہے اپنے جناح باغ میں، وہاں کھلے میدان میں بیٹھا جائے، جہاں سے یا کھلا میدان نظر آئے، تو 14ویں کی چاند جو ہے نا، 14ویں کی رات شام کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھا جائے، اگر موسم فیور کرے تو۔ چند ایک دوستوں سے اس پر بات ہوتی رہتی ہے، تو پھر میں دیکھتا رہتا ہوں، اخبار دیکھتا ہوں، تو اس میں سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ ہوتی ہیں ان کو پڑھ کے ان کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں دیکھتا ہوں آج انگریزی مہینے کی کون سی تاریخ ہے، اور یہ جو مہینہ اسلامی ہے یہ کون سا ہے، اس میں 14ویں شب کب ہے، آج کون سی رات ہے، یہ دیکھتے ہیں غور سے۔ ویسے تو دیسی مہینے کا بھی دیکھتے ہیں، مثلا آج پو کی 27 تاریخ ہے، میں نے صبح پڑھا ہے، دیکھا ہے، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ 7 یا 8 رجب المرجب ہے، رجب شریف کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ رجب ہمارے لیے زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، پہلا کلمہ طیبہ، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، روزہ، رمضان شریف، روزہ اور زکوٰۃ اور حج، یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے، یہ سارے لازم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر
اس کی اسلام کی بنیاد رکھی ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے زکوٰۃ کا، یہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، لیکن زکوٰۃ جو آپ نکالتے ہیں وہ 2.5% ہے۔ باقی تو تفصیلات کتابوں میں درج ہے، علماء کرام اور صوفیہ اعظام جو ہے وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم یہ آپ کے مال کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ آپ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ غریبوں، مسکینوں اور ناداروں کا حق ہے۔ آپ کی آمدنی میں اللہ تعالیٰ نے یہ حق رکھا ہے، تو آپ اس کو ضرور ادا کریں۔ نہ ادا کرنا جو ہے وہ بری بات ہے، وہ قابل مواخذہ ہے، یعنی اس پر پوچھ گچھ ہوگی کہ جی کیوں نہیں دیتی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے تو حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا، تو اس وقت چند ایک قبائل نے زکوٰۃ دینے سے گریز کیا اور انکار کیے، تو انہوں نے ان کے خلاف لشکر کشی کی، اعلان جنگ کیا اور یہ فرمایا کہ یہ آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، یہ لازم ہے۔ اب آج کل پاکستان میں یہ اچھی بات ہے کہ بینکوں میں پہلے رمضان شریف کو جتنا بھی آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ میں، سیونگ اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے پڑے ہوتے ہیں، اس پر 2.5% کے حساب سے کٹوتی ہو جاتی ہے، اور وہ محکمہ زکوٰۃ جو گورنمنٹ کا محکمہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، پھر آگے نیکی کے اور ویلفیئر کے کاموں میں اور وہ خرچ ہوتے ہیں۔ باقاعدہ گورنمنٹ کا محکمہ زکوٰۃ ہے، آپ چاہیں تو اس میں جمع کروا دیں، چاہیں تو اپنے طور پہ بھی آپ جو زکوٰۃ کی رقم آپ نکالتے ہیں کہ میری یہ زکوٰۃ بنتی ہے، اس میں آپ 2.5%، ویسے سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مطلب ایک فلسفی یہ رکھی ہے کہ پیسے جو ہیں نا وہ کیپٹل جو ہے، جو سرمایہ آپ کا وہ پڑا نہ رہے، اس کو فلوٹنگ رہنا چاہیے، چلتا رہے، وہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرے ایسے، ورنہ یہ سٹیگننٹ ہو جائے گا، تو یہ پھر اچھی بات نہیں ہوگی کہ رقم ساری آپ نے دبا کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ 2.5% جو ہے وہ آپ کو دینی پڑتی ہے۔ اصل اس کا جو ایک اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ سرمایہ کو چلتا رکھیں، چالو رکھیں، ایک جگہ آپ اس کو بند کر کے ڈبے میں تو نہ رکھ چھوڑیں، بلکہ اس کو کاروبار میں لگائیں، اور اس سے کاروبار بڑھے گا، روزگار بڑھے گا، آمدنی میں اضافہ ہوگا، غریبوں مسکینوں کے اخراجات پورے ہوں گے، کام کریں گے تو اس سے بڑھے گی، تجارت بڑھے گی، سسٹم آگے چلے گا۔ بہرحال اس وقت میرا گزارش کرنے کا مطلب آپ سارے دوستوں کو اور اپنے آپ کو بھی یہ یاد کرانا ہے کہ یہ مہینہ آ گیا ہے، اور اس مہینے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ غریبوں مسکینوں کو ان کا حق ادا کرو،
اور اگر آپ ہمارے ایسے بھی بھائی دوست ہیں جو رکھتے ہیں اس کا حساب کتاب کہ وہ پھر سارا سال دیتے رہتے ہیں زکوٰۃ، تقسیم کرتے رہتے ہیں لوگوں میں۔ میں نے جو شرک پور شریف میں 30 سال پہلے ایک NGO بنائی ہے، ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی پروگرام، جس کا مخفف ہیلپ ہے، مدد کرنی لوگوں کی، اور مسکینوں کی، ناداروں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، غریبوں کی، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں یا معذور ہیں، جو بوڑھے ہو گئے ہیں، کام نہیں کر سکتے، کام کرنے کے قابل نہیں رہے، ان سب کو ان کا حصہ دیا جائے۔ نہ دینے پر بھی بڑی پوچھ گچھ ہے اس پر کہ کیوں نہیں دیتے بھائی تم پیسے۔ وہ ہمارے ایک دوست بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ جی اللہ نے دیتے ہی چوں دینا ہے نا جی، اسی کہڑے کو اپنے کولوں، اسی کہڑے کو لے کے آئے ہوئے ہیں اپنے۔ پیدا تو بندہ فارغ ہی ہوا ہے نا، خالی ہوا ہے، خالی ہاتھ ہی آنا ہے اور خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ اگر اتنی سی بات سمجھ آ جائے ہم لوگوں کو تو بہت سارے دنیا کے مسائل جو ہیں یہ حل ہو جائے۔ اسلام کا نظام، میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ کہا ہے کہ یہ بہترین نظام ہے۔ میں نے ماسٹر یعنی MA کر رکھا ہے اکنامکس کا۔ دس از دی بیسٹ اکنامک سسٹم دنیا کا، جو مانا ہوا ہے، ٹرائیڈ ہے۔ یہ اکثر ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جی اگر سارے لوگ، اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کر رکھی ہوتی ہے، اگر سارے لوگ زکوٰۃ دے دیں تو شاید دنیا میں کوئی نادار اور غریب نہ رہے۔ لوگ دیتے بھی نہیں ہیں، اور سچی بات ہے پاکستان کا ریکارڈ، پاکستانیوں کا بہت اچھا ہے کہ چیریٹی بہت زیادہ کرتے ہیں، یعنی غریبوں مسکینوں کو۔ یہ زکوٰۃ تو ایک ہے نا، ایک سورس ہے کہ آپ کریں، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، ویسے بھی ہے، آپ جتنی مرضی کر لیں، جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ، پنجابی مثال ہے، دا دنیا 70 آخر، یعنی اگلے جہان، اس جہان میں اللہ تعالیٰ 10 گنا دے گا اور اگلے جہان میں 70 گنا۔ مطلب ہے کوئی حد حساب ہی نہیں، آپ دیں اللہ تعالیٰ فوراً کمپنسیٹ کرتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے مہینہ جو ہے رجب المرجب، اس میں یہ زکوٰۃ کے لیے کہا جاتا ہے۔ آج کل آہستہ آہستہ ہمارے ہاں رواج یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ رمضان شریف میں یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ شاید رمضان میں بندہ روزے رکھنے کی وجہ سے اس کا طہارت، پاکیزگی، صفائی اور نیکی توجہ ہوتی ہے، بندے کے پر موڈ بھی طاری ہوتا ہے یہ، اور وہ اچھی اچھی باتیں سوچتا بھی ہے، کرتا بھی ہے۔ اللہ توفیق بھی دیتا ہے۔ مجھے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ والے مجھ سے میٹنگ رکھتے ہیں کبھی کبھی، میں چاہتا ہوں کہ وہ ہماری NGO کی سپرویژن کریں اور دیکھیں اور بتائیں۔ تو مجھے انہوں نے بتایا کہ جی ایتکی تہاڈا ایک گل دا بڑا ذکر ہوا ہے، تمام NGOs جو ہیں ضلع کی بھی اور بڑے ہائی لیول پر، کہ ہم نے 12 لاکھ روپیہ نقد غریبوں، مسکینوں، یتیموں میں نقد تقسیم کیا ہے۔ وہ میرے ایک مہربان ہیں شیخ امین اختر صاحب،
میرے برخوردار بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اور ہماری این جی او کے فاؤنڈر بھی ہیں اور بیسٹ رکن بھی ہیں، ڈونرز پیسے بھی دیتے ہیں، ان کا خیال ہمیشہ ہوتا ہے۔ ہر رمضان شریف میں وہ نقد تقسیم کرتے ہیں۔ بڑے حوصلے کی بات ہے اتنی ساری رقم یکمشت نکال کر اپنے پیسوں میں سے دینے۔ میرا خیال ہوتا ہے کہ لوگوں میں راشن تقسیم کیا جائے، کھانے پینے کی چیزیں رمضان کی نسبت سے جو ضروریات زندگی ہیں روزہ داروں کے لیے، وہ ساری چیزیں جتنی مقدار میں بھی ان کو ضرورت ہو وہ ہم ان کو سپلائی کریں، ان کو پرووائڈ کریں۔ لیکن اس کا خیال یہ ہے میرے دوست کا، میرے چھوٹے بھائی کا، کہ نہیں جی آج یہ پیسے دے دیے، جیڑی چیز دی انہوں ضرورت ہے زیادہ وہ خریدے اپنی مرضی دی۔ تو پھر میں کہتا ہوں چلو کئی دوست راشن بھی تقسیم کرتے ہیں، وہ راشن بھی مل جاتا ہے لوگوں کو، اور کئی لوگ جو ہیں وہ نقد تقسیم کرتے ہیں، ان کو نقد مل جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں ہمارا ایک دوست کہا کرتا ہے کہ جی اللہ میاں لٹاؤن واسطے رحمتاں لٹاؤن واسطے بیٹھا ہے کہ اس مہینے جنہ مرضی لٹ لو، اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں آ سکتی، وہ تو اتنے خزانوں کا مالک ہے، لا کل شیء قدیر ہے، اس کی تو فیاضی کی کوئی حد نہیں، وہ تو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا سب کچھ وہ ہے۔ تو یہ ہے کہ اس پر جتنے بھی آپ دھیان ضرور ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کچھ سارا ہوندا پنجابی کے اندر ہے، جو ہم دے سکتے ہیں اللہ کے دیے میں سے 2.5% یعنی 40 روپے پر 1 روپیہ، 80 روپے پر 2 روپے اور 100 روپے پر 2.5 روپے، 2.5 روپے سینکڑے پر آپ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو اللہ کا حکم اور فرمان عالی ہے اس کی تعمیل ہو جاتی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ ہم لوگ اس پر پوری طرح عمل کریں، اور جو زکوٰۃ کا محکمہ یا جو زکوٰۃ تقسیم کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہماری دعا ہے کہ وہ صحیح بندوں میں زکوٰۃ تقسیم کریں، اور منہ ملاحظہ اور لحاظ اور ذاتی پریفرنس کو چھوڑ کر حقداروں تک حق پہنچانے کی پوری کوشش کریں، اور اپنی بھی آخرت سنواریں، اور جن کی زکوٰۃ آتی ہے بینکوں سے ان کی بھی آخرت سنور جائے اور اللہ تعالیٰ ان کے بھی اعمال سنوارے۔ آمنا